باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت میں استعمال ہونے والی ادویات، یوز آف میڈیسن ڈیورنگ لیبر۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بٹن آف تھینکس۔ لیبر کے مختلف مرحلوں کے دوران مختلف ادویات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان ادویات کی عام طور پر اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب دوسرے مرحلے میں فٹس کے اخراج میں دیر ہو رہی ہو۔ فٹس کے اخراج کے بعد پلیسنٹا کے اخراج میں دیر ہو رہی ہو تو اس کے علاوہ اخراج خون کے امکانات کم ہونے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا چند امور کے حوالے سے چند ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور یونانی ادویات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایلوپیتھک میں ہے سینٹوسینون انجیکشن۔ عام حالات میں ان انجیکشن کا استعمال عضلاتی انٹرامسکولر ہوتا ہے اور اس حالات میں کلیدی انٹروینس بھی ہو سکتا ہے۔ صورتحال کی مناسبت سے 10 یا 5 یونٹ تک استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے فوری میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر عورت بلند فشار خون کا شکار ہو تو یہ حالت کو بھی پیچیدہ ہونے سے روکتا ہے۔ اس کا تعلق آکسیٹن ایجنٹ سے ہے، لہذا فٹس کا اثر نظر آنے سے قبل استعمال نہ کریں۔ انگومیٹرین یہ 0.5 ملی گرام پر مشتمل ہوتا ہے، جلد اثر کرتا ہے، عام 5.7 منٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس استعمال میں فٹس کا اثر نظر آنے پر کیا جاتا ہے، عام طور پر عضلاتی انٹرامسکولر استعمال کروایا جاتا ہے۔ انجیکشن کے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ رحم پھٹ جائے یا فٹس کو آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو، جس سے فٹس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے پلیسنٹا ریٹین ہو سکتی ہے، لہذا احتیاط سے استعمال کروائیں۔ سینٹومیٹرین یہ انجیکشن سائٹوسیان 5 یونٹ اور آرگومیٹرین 0.5 ملی گرام سے کے ملاپ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان دونوں ادویات کے ملنے سے اس کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یوٹرائن کنسٹرکشن تمام ایلوپیتھک انجیکشن نہایت احتیاط سے استعمال کروائیں۔ پروسٹین ویجائنل ٹیبلٹ پروسٹین اندام نہانی کے اندر رکھی جاتی ہے، گولی ہے۔ اس کا استعمال بھی ولادت کے لیے متعلقہ اعضاء پر ترکیب کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کا استعمال اندام نہانی کی گہرائی میں رحم کے محراب کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو 6 گھنٹے بعد دوسری گولی استعمال کی جاتی ہے، لیکن عام طور پر دوسری گولی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا استعمال کرنے سے رحم کو ایسی تحریک ملتی ہے کہ وہ اپنا قدرتی فعال سر انجام دینے لگتا ہے، دردوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر بتدریج رحم کے منہ کے کھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ولادت کے مراحل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس گولی کا استعمال ایک ماہر گائناکالوجسٹ ہی کرتی ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے قبل بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایسی عورتیں جس کے پہلے 6 سے زیادہ بچے ہوں اس کو استعمال نہیں کروائی جاتی۔ اگر جلدی پھٹ چکی ہو تو تب استعمال نہیں کرواتے۔ جن عورتوں میں سابقہ ولادت آپریشن کے ذریعے ہوئی ہو تو اس کا استعمال نہیں کرواتے۔ بچے کی پریزنٹیشن درست نہ ہو تو استعمال نہیں کرواتے۔ اس کے استعمال سے قبل رحم میں موجود فٹس کی دھڑکن وغیرہ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے۔ پریپیڈائل جیل یہ ایک جیل ہے۔ اس کا کام رحم کی گردن کو فراخ کرنا اور رحم کے منہ کو کھولنا۔ اس کا استعمال ایک خاص سرنج کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مدد سے اس کو رحم کی گردن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تیز بہدف دوا ہے۔ اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ زیادہ بچے والی حاملہ میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ سابقہ ولادت آپریشن سے ہو تو استعمال نہ کروائیں۔ بچے کی پوزیشن درست نہ ہو تو استعمال نہ کروائیں۔ جلدی پھٹ چکی ہو تو استعمال نہ کریں۔ آگے آتی ہے باری ہومیوپیتھک میڈیسن کی۔ ایلوپیتھک ادویات کو بہت سے احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے، بالخصوص آکسیٹوسک ایجنٹ کا استعمال رحم کا منہ کھلنے اور فٹس کا اثر نظر آنے سے قبل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دیگر نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے جس میں فٹس مر بھی سکتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک ادویات میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ علامت کے مطابق بھی کسی بھی وقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ سی ایم آئی سی آئی فوگا 6 دونوں کو ملا کر اور کالوفائلیم 6 اگر حمل کے دن پورے ہو جائیں اور درد کے کوئی آثار نہ ہوں تو دونوں ادویات کو ملا کر دینے رسول کے دوران میں 4 مرتبہ استعمال کریں۔ بصورت دیگر اگر
درد شروع ہو جائے تو اس کی شدت کم ہو تو جھوٹے ہوں تو اس کا بندوبست اس دوران کا 15 منٹ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔ مکمل درد کو مکمل کریں۔ جھوٹی درد کو سچا بناتی ہے اور درد کی شدت کو بڑھاتی ہے۔ اس کے استعمال سے قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ زچگی کے مراحل کا دورانیہ بہت مختصر ہو جاتا ہے اور تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بیلاڈونا 30۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ دردیں یکدم آتی ہیں اور یکدم چلی جاتی ہیں۔ یہ علامت ہو تو بیلاڈونا کا استعمال دردوں کا باقاعدہ بنا دیتا ہے۔ کیمومائلیا 30۔ انتہائی چڑچڑی اور غصہ والی جو درد کی وجہ سے بہت چیخ رہی ہوں، غصہ کا اظہار کر رہی ہوں، اگر مذکورہ حالت ہو تو کیمومائلیا درد کو باقاعدہ اور برداشت کے قابل بناتی ہے اور زچگی آسان بناتی ہے۔ پلاسٹیلا 30۔ یہ ایک مزاجی دوا ہے۔ اس کی مریضہ نرم مزاج اور جلد درد دینے والی ہوتی ہے۔ اس کا مزاج سماوی ہوتی ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ جب اس کی مزاجی علامات موجود ہوں تو یہ زبردست کام کرتی ہے اور درد کو باقاعدہ بنا کر زچگی کو آسان کر دیتی ہے۔ کالیفور 6X۔ اس دوران کا 6X طاقت میں کم وقفے سے بار بار استعمال درد کو باقاعدہ بناتا ہے اور مریضہ زچگی کے مراحل کو بخوبی گزار لیتی ہے۔ چائنا 30 اور 6X۔ بعض اوقات مریضہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے زچگی کے مراحل کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر اس موقع پر چائنا 6 یا 30 طاقت کا استعمال کروایا جائے تو چائنا اس قدر توانائی فراہم کر دیتی ہے کہ مریضہ اس کی زچگی کے مراحل کو برداشت کر لیتی ہے۔ کینتھرس 200۔ اگر کسی وجہ سے پلیسنٹا کے خراج میں دیر ہو رہی ہو یا رک جائے تو کینتھرس 200 کی ایک خوراک اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ کینتھرس مردہ بچے کو باہر نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔